وڑ جاتے اگر کوئی جرت دکھاتے. وہ خون ان کے ہاتھوں میں ہے, انہوں نے وہ خون بہایا ہے. کام مارو ان الو کے پٹھوں کو. اس کی میں نے شرٹ کھینچی تو ڈر کر کے پٹ گئی. ان کو ماتھے پہ گولی مارنی چاہیے. کی ان کو شہداء کی بات کرو یار, شہداء کی بات. تنخے بن گئے اور معافیا مانگنے لگے. بات کرنے دے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. آیا جا رہا ہے طالبان کو واپس لا کر انہوں نے بسایا. آج جو خون بہایا جا رہا ہے وہ خون ان کے ہاتھوں میں ہے, انہوں نے وہ خون بہایا ہے کیونکہ یہ طالبان کو واپس لے کر آئے تھے. اور جناب اسپیکر, یہ ایک ایسا ایشو ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر قوم کو متحد ہونا ہے. ہم نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین خان کو بھی یہ گزارش کی ہے کہ وہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بڑی تیزی سے جدید بنیادوں پہ کھڑا ہونا چاہیے. پشاور کے اندر بھی سیف سٹی لگنا چاہیے. جو کرم کے اندر حالات ہیں وہ بھی انڈر کنٹرول ہونے چاہیے. آج بلوچستان میں 11 دہشت گرد مارے گئے, اور نہ صرف 11 دہشت گرد مارے گئے, پاک فوج کے اور پولیس کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. اس ایشو کے اوپر سیاست نہ کی جائے, مگر جب آپ ذمہ داری کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو ذمہ داری آپ کی طرف آئے گی کہ آپ نے 4 سال اس ملک میں دہشت گردی کو فروغ دیا, آپ ان لوگوں کو واپس لے کے آئیں. آج جو بلوچستان میں واقعات ہوئے, پنجاب میں واقعات ہوئے, اس حوالے سے جو قربانیاں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز دے رہی ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز دے رہی ہیں, میں فلور آف دا ہاؤس شہداء کی بات کر رہا ہوں یار, شہداء کی بات کر رہا ہوں. شہداء کی قربانیوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور جو لوگ زخمی ہوئے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ وطن عزیز میں لا اینڈ آرڈر کی خاطر اور قانون کے نفاذ کی خاطر انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. میں ابھی عطا تارڑ صاحب جو پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل بھی ہیں اور منسٹر لا تو مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا, اور یہ قانون کی حکمرانی اور معزز ایوان اور معزز ممبر, میں اس ایوان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہوں. آپ سب اس میں منصف ہو جائیں کہ کیا اس ایوان کے ایک ممبر کے ساتھ ایسا سلوک زیب دیتا ہے. 22 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا جو مؤخر ہوا, اور میں جب اٹھا نیند سے 11:30 پونے 12 بجے کا وقت تھا, تو یہ جلسہ صبح سویرے مؤخر ہو چکا تھا. اور اس کے بعد میں کال وصول کر رہا تھا کہ آگے کے بارے میں کیا کرنا ہے. پونے 12:30 بجے کے بعد اور پونے 1 کے بیچ کوئی 7-8 پولیس والے اور 2-3 ایجنسی کے لوگ اس گھر میں جہاں میں نے پناہ لی تھی اسلام آباد کے E11 مرکز کے ساتھ, وہ ہاتھوں میں پستول اور کلاشنکوف تھا, میں اس گھر کے اوپر پورشن جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا گھس آئے, اور گھسنے کے ساتھ ہی میرے گارڈ جو میرے ساتھ 7 گارڈز تھے ان پہ حملہ آور ہوئے اور ان کو منہ پہ چپیڑے مارنے لگے. میں جب اٹھا تو ایک شخص جس نے مفتی پرچہ پہنے تھے اور ایک ایجنسی کا اہلکار تھا, اس نے مجھے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ اٹھو. تو میں نے کہا حضرت, میں چونکہ برش نہیں کیا تھا, میں نے تیار ہونا تھا, تو میں نے کہا اتنی آپ مہربانی کریں کہ میں تیار ہو کے آپ کے ساتھ جاتا ہوں. 40 لوگ تھے, وہ ذرا مجھے پلیز بات کرنے دے. ہوا یہ کہ وہ کہتے نہیں آپ برش نہیں کر سکتے, اور مجھے کھینچنے لگا. اس دوران ایک SHO گولڈا کا, اس نے میرے سامنے میرے ایک اور گارڈ کو منہ پہ مارا. تو جب منہ پہ مارا تو میں نے کہا مارو ان الو کے پٹھوں کو. تو پھر ہم نے مارا, سنیں سر, پھر ہم نے مارا. یہ میں الو والا جو ہے ایکسپنج کر یہ الو کا پٹھا ایکسپنج کر دے. اچھا, ہوا یہ کہ 2 پستول اور 1 کلاشنکوف جو انہوں نے مجھ پہ تانے تھے اور جس کی ویڈیو سرکولیٹ ہے, وہ ہم نے چینے اور ہم نے ان کے کمپٹیوں پہ رکھے. آپ یقین کریں, ایک وقت ذہن میں یہ بھی سوچ آیا, 1 منٹ جی, وڑ جاتے اگر کوئی جرت دکھاتے, زنخے بن گئے اور معافیا مانگنے لگے, اور میں نے ان کا اسلحہ ان سے چھینا. 1 منٹ میں عرض کرتا ہوں, تعزیرات پاکستان کا دفعہ 96 مجھے حق دیتا ہے کہ اگر کوئی میری جان لینے کی کوشش کرتا ہے یا میری پراپرٹی میں گھس کرتا ہے, میں اس کو شوٹ کر سکتا ہوں. یہ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد ایک منٹ جی, میری اگر اس میں ایک بات غلط ثابت ہوئی, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ کیا طریقہ ہے, کس کھاتے میں. اچھا, انہوں نے 3 گھنٹے
جب میں نے کہا یہ ان کو ہم نے باہر نکالا گن پوائنٹ پہ، اور جب باہر نکلے ہم نے کنڈی چڑھائی تو اس کے بعد پولیس اور آ گئی، 40 پولیس نفری آئی تو انہوں نے کہا، میں نے کہا ایجنسی کے لوگ نہ ہیں آپ آ جائیں، انہوں نے مجھے گاڑی میں پھرایا اسلام آباد کے مختلف سیکٹروں میں، اس کی 3 ویڈیوز بنی ہیں۔ اب یہ بتانا ہے یہ کیا قانون ہے، یہ مرکز ہے، میں ممبر پارلیمنٹ ہوں اور مجھے گریبان سے پکڑ کے میرے اس گھر میں گھسنا، نہ وارنٹ ہے نہ کسی پرچے میں مطلوب ہوں، جلسہ بھی کینسل ہو گیا، یہ انسان۔ اچھا اب ایسے لوگوں کو قانون حق دیتا ہے کہ ان کو ماتھے پہ گولی مارنی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، پولیس والا ہو یا ایجنسی والا ہو۔ عدالتوں میں گئے، پرچے ان بدبختوں کے خلاف کیے ہیں، کم از کم اور نہ ہو، یہ آئی جی اسلام آباد کو بلا لیں، اس کو کہو کس اختیار کے تحت اس نے میرے پیچھے پولیس بھیجی اور ایجنسیوں کو ساتھ میں ملا کے یلغار کی۔ میرے پاس ویڈیو موجود ہے جو انہوں نے مجھ پہ پستول تانی ہے، میرے پاس وہ ویڈیو ہے، ایک جو تھا اس کی میں نے شرٹ کینچی تو ڈر کر کے پٹ گئی۔ کیسے؟ شرٹ کینچی تو ڈر کر کے پٹ گئی۔ بلا لے، میں ایویڈنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے میرے پلیز جی 8 ستمبر کو پھر جلسہ ہے، یہ پھر اس طرح کی حرکت کریں گے۔ آپ اس معزز ایوان کے ممبران کی ڈگنیٹی رسپیکٹ کے محافظ ہیں، مہربانی فرما لیں، آپ اس کا نوٹس لیں، بلائیں آئی جی اسلام آباد کو۔ اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں، جو سزا چور کی وہ میری، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اگر میں جرأت نہ دکھاتا اور ان کی دنائی نہ کرتا، خدا کی قسم یہ مجھے بے عزت کر کے چھوڑتے۔ تو لہذا میری استدعا آئی جی اسلام آباد یا کسی کمیٹی کے حوالے کر دیں اور ان سے پوچھ لیں کہ کیوں یہ۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، شیر افضل مروت انتہائی غصے کے اندر قومی اسمبلی میں آج پھٹ پڑے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس دن تحریک انصاف کا جلسہ تھا اسلام آباد ترنول کے مقام پر، شیر افضل مروت کو اٹھا لیا جاتا ہے اور جب اٹھانے کے لیے مروت کو آتے ہیں تو مروت مذمت کرتا ہے پولیس کے آگے، اور ایک اہلکار کی شرٹ جو ہے شیر افضل مروت کے ہاتھ میں رہ جاتی ہے۔ اس حوالے سے شیر افضل مروت نے قومی اسمبلی میں پورے ایوان کے کان کھول کے رکھ دی اور واضح کر دی ایک بات کہ اگر آئندہ کے بعد کوئی بھی اہلکار اس طرح غیر قانونی طریقے سے میری طرف آیا تو میں اپنے دفاع کا حق رکھتا ہوں، پھر مجھ پہ کوئی شخص گلہ نہ کرے۔ ناظرین کرام، شیر افضل مروت نے نون لیگ کو اور جو ان سے پہلے تقریر کی گئی عطا تارڑ کی جانب سے، ان کو بھی تقریر کے دوران اچھی خاصی سنا دی اور کہا کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم آئین، قانون اور عمران خان کی مقبولیت کی بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف کو بھی انہوں نے کافی کچھ کہا کہ یہ لوگ جو ہے صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے ان ایوانوں میں بیٹھے ہیں، ان کو عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔